الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وقال تعالی فی موضع آخر ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ ہداہ الی صراط مستقیم وقال تعالی ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین وقال تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذی الحجہ کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ذی الحجہ کے مبارک مہینے کی آج 9ویں تاریخ ہے اور آج کا دن عرفہ کا دن یعنی یوم العرفہ کہلاتا ہے، اور کل کا دن ہمارے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تاریخ اسلام میں انہیں ایام تشریق سے ہم جانتے ہیں۔ 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں یہ جو ایام ہیں ایام تشریق کے نام سے بہت معروف ہیں، اور ان ایام میں ہم اللہ کی تکبیرات، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اپنی نمازوں میں بیان کرتے ہیں۔ آئیے کہ آج ہم عید الاضحیٰ کا پیغام امت کے نام اس عنوان کے تحت کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسا خطاب، ایک ایسی گفتگو جو داعی اور مقرر کے ضمیر کو بھی اپیل کرتی ہے اور یہ تمام امت مسلمہ کو بھی اپیل کرتی ہے۔ پوری امت کے ضمیر کو آج کا یہ جو دن ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور جو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک عظیم الشان دن ہے جس کی حیثیت تقریباً 4000 سالہ تاریخ پر محیط ہے، اور قیامت تک یہ دن اہل ایمان کے لیے ایک روشن دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دراصل یہ جو واقعہ قربانی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا، اور پھر یہ کہ امت مسلمہ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مختلف مقامات سے قرآن کی آیات پیش کی ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی، ایک سورہ حج کی، اور اسی طرح ایک سورہ نحل کی آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم کے مشن کو بیان فرمایا، اور اس مشن سے امت مسلمہ یا امت محمدی کا جو تعلق ہے اس تعلق کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے اعلان کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، اور ابراہیم اللہ کی آزمائشوں میں پورا اتر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعلان کیا کہ اے ابراہیم، میں تمہیں انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے رب کریم، کیا یہ سوال، یہ وعدہ، یہ عہد میری اولاد کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اے ابراہیم، میرا یہ عہد تیری اولاد میں اگر کوئی ظالم ہے تو ان ظالموں کے ساتھ یہ عہد نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سورہ حج میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی راہ میں سخت جدوجہد کرو، اللہ کے مشن کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، توحید کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے سخت ترین جدوجہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور اللہ نے، اے مسلمانوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہیں اللہ نے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے۔ دنیا انسانیت کے جمع غفیر سے جہاں اربوں اور کروڑوں انسان موجود ہیں، ان انسانوں کے درمیان سے تمہاری تشکیل کی گئی، تمہیں برپا کیا گیا، تمہارا سلیکشن کیا گیا۔ اللہ نے یہ آنر، یہ اعزاز تمہیں بخشا
کہ عالم انسانی کے درمیان سے تمہیں اپنے مشن کے لیے چنا، اور وہ مشن کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی مشن ہے جو تمہارے باپ ابراہیم کا مشن تھا۔ سیدنا ابراہیم نے جس ملت کی، جس مذہب کی اور جس اعتقاد کی تعلیم عالم انسانی کے سامنے پیش کی، اسی اسوے کو لے کر، اسی پیغام کو لے کر تمہیں انسانی دنیا کے سامنے حاضر ہونا ہے، شہادت کو پیش کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی عظیم الشان شخصیت کو سورہ نحل میں اس طور پر پیش کیا کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم وہ اپنے آپ میں ایک امت تھا، ایک امت، یعنی ایک امت مل کر جتنا کام کرتی ہے وہ سیدنا ابراہیم نے اپنی زندگی میں اکیلے اتنے بڑے مشن کو انجام دیا ہے، اتنے بڑے کارناموں کو انجام دیا ہے جو کوئی ایک قوم اور ایک امت مل کر انجام دیتی ہے۔ پھر قرآن نے ان کے اوصاف کیا بیان فرمائے کہ قرآن نے کہا لم یکو من المشرکین، کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، یعنی انہوں نے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں انہوں نے کوئی شرک نہیں کیا۔ وہ توحید کے عظیم الشان داعی تھے، ان کی زندگی اللہ کی محبت، اللہ سے عہد وفا کی تکمیل میں گزر گئی۔ پھر قرآن نے ان کی صفات میں یہ بیان کیا کہ شاکر لانعمی، کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے۔ اجتباہ ہداہ، اللہ نے اس ابراہیم کو اپنے کام کے لیے چنا، اپنے لیے منتخب کیا اور انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو، آپ کی زندگی کے نمونوں کو قرآن نے امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلکہ ان کے پورے آل ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سامنے نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہ بے شک اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت لوط اور حضرت اسحاق، یہ جو زندگیاں ہیں ان میں تمہارے لیے نمونہ عمل موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو حج کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر اس کو زندہ رکھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ، اور پھر اس کے ساتھ عرفہ کا میدان جہاں سیدنا ابراہیم کے نقشہ قدم ہیں، اور عرفہ کے میدان کو عالمی امت مسلمہ کے اجتماع کے طور پر پیش کیا، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے عالمی اجتماع اور عالمگیر امت کے اظہار کے طور پر اس کا انتخاب فرمایا اور اس کو حج کا رکن اعظم قرار دیا۔ پھر اسی طرح منی اور مزدلفہ کے میدان اور رمی جمرات جہاں پر شیاطین کو کنکریاں علامتی طور پر ماری جاتی ہیں، اور اسی طرح سے صفا و مروہ کے درمیان کی سعی جو سیدنا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے، اور خانہ کعبہ کا مشن جہاں پر ہم جب جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا مشن یہ دراصل امت مسلمہ کو بتاتا ہے کہ خانہ کعبہ توحید کا جو معلم ہے، توحید کا جو علمبردار ہیں اور اہل توحید کا عالمی مرکز ہے، یہ خانہ کعبہ دراصل امت مسلمہ کو ایک دائی امت کی حیثیت سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے ان ایام میں، ان مبارک ایام میں قربانی بھی پیش کی جاتی ہے، اور اسی قربانی کو عالم انسانی مکمل طور سے اختیار کرتی ہے، اور یہ جو قربانی ہے اہل ایمان اختیار کرتے ہیں۔ عالم انسانی سے مراد عالمی امت مسلمہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی امت مسلمہ اس قربانی کو جس جوش و خروش کے ساتھ ادا کرتی ہے، تو یہ دراصل عید الاضحیٰ کا یہاں پر ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قربانی جو ہے یہ دراصل مالی عبادت نہیں ہے، یہ جانی عبادت ہے، یہ دراصل نفس کا عوض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو بات پیش کی تھی کہ وہ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے دل کے قرار اور اپنے آنکھوں کے نور کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دے، اور اس فرما بردار بیٹے نے باپ کے حکم پر فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ دونوں باپ اور بیٹے وہ اسلام کا مکمل نمونہ بن گئے، خود سپردگی کا انہوں نے اظہار کیا، اور بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابو جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ باپ ابراہیم اپنے آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹاتے ہیں تاکہ بیٹے کو جب اللہ کی راہ میں ذبح کریں تو وہ جذبہ محبت جو ایک پدرانہ شفقت ہوتی ہے وہ کہیں عود کر نہ آئے، اور خدا کے حکم کی تعمیل میں کہیں جو ہے اس سے
کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کی اس قربانی کو، اور پھر اس میں ماں ہاجرہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ماں ہاجرہ نے اپنے اسماعیل کو تیار کیا۔ ماں ہاجرہ کی وہاں پر ہمیں فداکاری دکھائی دیتی ہے، جذبہ جانثاری دکھائی دیتی ہے۔ تو قرآن مجید نے وہاں جو نقطہ پیش کیا ہے وہ نقطہ امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فدیناہ بذبح عظیم، کہ سیدنا ابراہیم نے تو اپنے خواب کی تعبیر اور باپ اور بیٹوں نے دونوں نے کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً چھری چلانے سے پہلے ہی ایک جو ہے دمبے کو جنت سے بھیجا، اور سیدنا ابراہیم کی جان کو اس دمبے کے عوض چھڑا لیا گیا۔ تو یہ جو دمبا ہے، یہ جو جانور ہے قربانی کا، یہ قربانی کا جانور دراصل ان کی جان کا عوض تھا۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل جو یہ فتنہ پروری کی جا رہی ہے کہ صدقہ کر دیا جائے، مالی صدقہ دے دیا جائے قربانی کے عوض، ہرگز صدقہ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ جو قربانی ہے یہ جانی عبادت ہے، یہ نفس کا عوض ہے، یہ کبھی مال کا عوض نہیں ہے۔ اب آئیے اس نقطے پر کہ یہاں امت مسلمہ کو کیا بات ملتی ہے۔ دراصل یہاں امت مسلمہ کے لیے کئی سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ قربانی کا یہ جو عمل ہے امت مسلمہ کو اپنے مشن کے لیے جذبہ جانثاری اور جذبہ فداکاری سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ امت کے اندر وہ روح پیدا کرتا ہے کہ یہ امت زمین میں حضرت ابراہیم کے مشن کی پاسبان امت ہے۔ اور جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے مل کر عرب دنیا کو توحید کی روشنی سے منور کیا، اسی طرح امت مسلمہ کو اس قربانی، یہ جو ہے امت مسلمہ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے وقت جو دعائیہ کلمات ہماری زبان سے مسنون ادا کیے جاتے ہیں، وہ دعائیہ کلمات کیا ہے؟ ان دعائیہ کلمات میں پہلا اعلان اور ڈکلیریشن یہ ہے کہ میں جو قربانی پیش کر رہا ہوں دراصل میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر چکا ہوں۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنے چہرے کو تمام باطل ادیان، باطل نظریات، باطل مذاہب اور شرک کے تمام جو ہے تصورات سے ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے یکسو کر لیا ہے، اس کا میں فرما بردار بن چکا ہوں۔ اور پھر کیا کہا؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا مرنا اور میرا جینا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ جو ڈکلیریشن ہے قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت، یہ دراصل امت مسلمہ کی مشن کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ امت مسلمہ نے عالمی سطح پر اپنے اس داعیانہ کردار کو فراموش کر دیا ہے، اپنی پہچان کو اور اپنی ذات کی معرفت کو کھو چکی ہیں، اور یہی وہ خود فراموشی ہے جس خود فراموشی کے نتیجے میں یہ امت عالمی سطح پر جو ہے شرک کے دروازوں پر بند باندھنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ سیدنا ابراہیم کی جو زندگی ہے اس زندگی میں کون کون سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم دراصل ہم ان کو ایک بت شکن کے حیثیت سے دیکھتے ہیں، جبکہ سیدنا ابراہیم نے ہر طرح کے بت کو توڑا۔ انہوں نے نمرود وقت کو چیلنج کیا، اور نمرود کو جو اپنے آپ کو انسانوں کا خدا سمجھتا تھا اس کی خدائی کو چیلنج کیا، اور نمرود کو جو ہے اپنے دلائل کے ذریعے اس کو مبہوت کر دیا، اس کو حیران کر دیا، اس کو ششدر کر دیا، اور وقت کے جو ہے ظالم اور طاغی بادشاہ کو یہ پیغام دیا کہ تو زمین میں خدا کا بندہ ہے، تو زمین میں خدا بننے کا جو ہے حق نہیں رکھتا، اور اس کے جو ہے اس کو وہاں پر وقت کے اتنے عظیم بادشاہ کو جو ہے انہوں نے بڑے بادشاہ کو، متکبر بادشاہ کو انہوں نے دعوت توحید پیش کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنت ابراہیمی میں یہ چیز شامل ہے کہ سنت ابراہیمی کا جو عاشق ہیں، اس کا جو ماننے والا ہے، وہ وقت کے طاغوت کو چیلنج کریں۔ دوسری بات اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دوسری بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایک پوری قوم جو شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، وہ قوم جو عقائد اور اعتقاد کی جو ہے گمراہیوں کا شکار تھی، سیدنا ابراہیم نے یہ بات محسوس کی کہ انسانی دنیا کی نجات اسی میں ہے کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر، بتوں کی غلامی سے نکال کر، شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر خدا کی غلامی میں لایا جائے۔ تیسری بات سیدنا ابراہیم کی زندگی میں کیا ہمارے سامنے آتی ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے مشن سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، وہ اپنے مشن کو لے کر چلتے رہے، یہاں تک کہ اس مشن کے نتیجے میں آپ کو آتش کدہ نمرود میں جھونک دیا گیا، اور آتش کدہ نمرود میں سیدنا ابراہیم جو ہے اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں تیار ہوئے؟ کیونکہ سیدنا ابراہیم اس حقیقت کو جانتے تھے
کہ موت و حیات کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اس وقت تک انسان کو نہیں مار سکتی جب تک کہ اس کی موت کا فیصلہ خدا کی عدالت میں نہ ہو چکا ہو. تو ایک داعی کے دل میں دراصل یہ بات جو ہے اسلامی عقیدے کے طور پر ڈالی جاتی ہے کہ وہ توحید کے معاملے میں کوئی مفاہمت اور کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ کریں، بلکہ توحید کو لے کر دنیا کے سامنے جائیں، اور اگر ان حالات میں اس کے لیے جاں غسل جو ہے جدوجہد پیش آتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچاتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کی جو قربانی پیش کی اور اس قربانی کا جو منظر قرآن مجید نے جو پیش کیا، اس پوری چیزوں کو ہم سامنے رکھیں. دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قرآن مجید نے اس طور پر پیش کیا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنی نسلوں کو ابراہیمی مشن کے لیے تیار کرنا ہے. جس طرح کے خاندان ابراہیم کی جو پوری سرگرمی ہے، خاندان ابراہیمی کا جو پورا اسوہ ہے، اس اسوے کو ایڈاپٹ کرنا ہے، اس بات کو قرآن مجید نے جگہ جگہ پیش کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، یہ درود ابراہیم بھی دراصل سیدنا ابراہیم کی یاد دلاتا ہے کہ جس طرح آل ابراہیم نے اسلام کے مشن کے لیے قربانیاں دیں اور نتیجے میں اللہ نے اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں آل ابراہیم اور ابراہیم پر نازل کی، ایسی امت مسلمہ کے خاندانوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے رب الہ، اے پروردگار، اے الہ العالمین، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور ویسے ہی جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم اور ان کے آل و اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اور تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اولاد پر، یعنی رسول کی آل و اولاد پوری امت ہوتی ہے، پورے اہل ایمان ان کی آل و اولاد ہوتی ہے. تو کہا کہ جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم کے خاندان پر اور ابراہیم کی ذات پر علیہم الصلاۃ والسلام، ایسی اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر برکتوں کا نزول فرما. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں دراصل امت مسلمہ کو اس وقت حاصل ہوگی جب یہ امت ابراہیمی اعتقاد کے ساتھ، ابراہیمی یقین کے ساتھ میدان میں اترے گی، جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں بات کہی تھی کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں. دراصل ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور اعتقاد بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے. دراصل انسان کو دنیا کی جو ہوس ہے، مادیت کا جو غلبہ ہے، وہ انسان کو دراصل وہ ابراہیمی اعتقاد سے محروم کر دیتا ہے. تو آج کے حالات میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ کے لیے سیدنا ابراہیم کی زندگی میں اور کن کن پہلوؤں سے پیغام ہے، تو ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ امت مسلمہ روئے زمین پر اس امت کے اتحاد کا پیغام بھی عید الاضحیٰ میں موجود ہے. ہم پوری دنیا میں ایک مشن کے علمبردار ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نصب العین ایک ہے، ہماری دعوت ایک ہے، اور اس دعوت کا جو ہے مقصود ایک ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دراصل عید الاضحیٰ امت مسلمہ کے اندر عالمی اتحاد کا پیغام بھی ہے. اور اس اتحاد کا مقصد کیا ہے؟ اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ سماج میں عدل قائم ہو، سماج میں جسٹس قائم ہو، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائے، سماج کے اندر توازن قائم ہو، سماج خدا کی رحمتوں کا مستحق بنے، گھر میں ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، گھر میں ہماری بیویاں، ہمارے گھر کی خواتین وہ ہمارے مشن کا حصہ بنے. یہ دراصل عید الاضحیٰ کا عظیم الشان پیغام ہے. آپ دیکھیے کہ اضحیٰ کے معنی ہی ہوتے ہیں خون بہانا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو تمہارا جانوروں کا جو خون ہے اور اس کا جو گوشت ہے یہ خدا کو نہیں پہنچتا. یہ جانوروں کا گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو جو چیز چاہیے وہ تمہارا تقویٰ ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یعنی تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ یعنی آدمی کے اندر خدا کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ ایک کیفیت کا نام ہے. تو جانوروں کو ذبح ہم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، اس دن ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کھانا، اس کے گوشت کو ذخیرہ اندوز کرنا، اس کے گوشت کو غریبوں میں، مسکینوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا، یہ سب صحیح ہے.
اور یہ سب کرنا چاہیے، اور اس دن ہمیں خوشی بھی منانا چاہیے اس طور پر کہ اللہ نے ہمیں ملت ابراہیم پر پیدا فرمایا۔ یہ خوشی کا دن بھی ہے، بڑی خوشی کا دن ہے امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے امت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیدنا ابراہیم جیسے پیغمبر سے اس امت کی نسبت قائم کی ہے۔ تو آج کے حالات میں ہمارا یہ ایک کام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا کام یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک داعی امت کے حیثیت سے وہ اپنے آپ کو روئے زمین پر پیش کریں۔ یہ جو ایام تشریق ہیں جس میں ہم 9 ذی الحجہ کی صبح سے جو تکبیرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو 13 ذی الحجہ کی شام تک چلتا رہتا ہے، تو یہ تکبیرات کیا ہے؟ یہ تکبیرات بھی دراصل اقامت دین کا ایک واضح اعلان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو تکبیر کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر کا حکم دیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر لپیٹ کر اوڑھنے والے اٹھو اور دنیا کو اپنے رب سے باخبر کرو، دنیا کو اپنے رب کے سلسلے میں باخبر کرو اور اپنے رب کی بڑائی اور تکبیر دنیا کے سامنے پیش کرو۔ ربک فکبر، دنیا کے سامنے اپنے رب کی تکبیر کا اعلان کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تکبیرات پڑھتے ہیں تو تکبیرات کے ذریعے ہم میں یہ احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ تکبیرات ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ زمین یہ کسی نمرود کی زمین نہیں ہے، یہ زمین کسی فرعون اور ہارون اور یہ کسی نعوذ باللہ یہ زمین جو ہے کسی فرعون کی اور کسی جو ہے حامان کی زمین نہیں ہے، یہ زمین دراصل اللہ کی زمین ہے، اور اس زمین پر اللہ کی مرضی چلنا چاہیے، اس زمین پر عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے، اس زمین پر جو ہے تمام انسانوں کی حفاظت ہونی چاہیے، اللہ کی رحمتیں اس زمین پر نازل ہونا چاہیے، اور جہالت اور شرک کے اندھیروں سے اس زمین کو پاک ہونا چاہیے۔ تو تکبیرات الہی میں امت مسلمہ کا مشن شامل ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ پھر اسی طرح عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے بھی خاص طور سے ہے کہ اس امت کے نوجوان اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں ڈھال دیں کہ کس طرح اسماعیل نے آداب فرزندی سیکھا، کیسے اسماعیل نے اپنے باپ کے جو ہے حکم کو اپنے لیے زندگی کا سب سے عظیم جو ہے حکم تصور کیا، اور جس طرح سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے باپ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا، اور باپ وہ ایک پیغمبر ہیں، تو اسی طرح سے ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ اسے یہ چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں اسماعیلی اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں بھی قرآن مجید نے ان کا جو ذکر کیا ہے سورہ مریم میں، تو قرآن نے ان کے اوصاف کیا بیان کیے۔ قرآن نے کہا کہ سیدنا اسماعیل بھی اپنے گھر پر توجہ دینے والے پیغمبر تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو، اس قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ اسماعیل اپنے وعدے کے بڑے سچے تھے، یہ رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، یہ جو اسماعیل تھے یہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وکان عند ربہ مرضیا، اور یہ اسماعیل اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی بڑی تعریف کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کا یہ عظیم الشان خاندان جس کو ہم خاندان ابراہیمی کہتے ہیں، دراصل عید الاضحیٰ اسی خاندان ابراہیمی کو سمجھنے، ان کی یادوں کو تازہ کرنے اور ان کی اداؤں کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کرنے کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ ہم عید الاضحیٰ کے ذریعے اپنی نسل کو اور اپنی قوم کو تاریخ کے ان حسین جو ہے ایام سے جوڑ دیں۔ یقین جانیے کہ جس وقت امت مسلمہ عید الاضحیٰ کے اس پیغام کو جان جائے گی، یہ امت روئے زمین پر دراصل یہ اللہ کی رحمتوں کی مستحق قرار پائے گی۔ پھر آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کو ابراہیمی مشن کے طور پر زمین میں برپا کیا اور ان کو اولاد ابراہیم کے طور پر ملقب کیا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اولاد ابراہیم میں سے وہی لوگ اللہ کی جانب سے منتخب قرار پائیں گے اور اللہ کی امامت اور زمین میں اللہ کی جانب سے امامت اور قیادت کے مستحق قرار پائیں گے جو لوگ سیدنا ابراہیم کے اسوے کے عامل ہوں گے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا اور ابراہیم اللہ کی آزمائشوں میں پورے اتر گئے
تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، تجھے سارے انسانوں کا رہنما بنانا چاہتا ہوں، تمام انسانوں کے لیے تجھے ایک رول ماڈل بنانا چاہتا ہوں۔ تو امامت جو سیدنا ابراہیم کی وراثت امت مسلمہ کو ملی ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا قرآن نے یہاں یہ کہا کہ جو قومیں اپنے مشن کے لیے قربانیاں دینے کا حوصلہ رکھتی ہیں، جو قومیں ابتلاء و آزمائش کا استقبال کرتی ہیں، جو صبر و استقامت اور عزیمت کی مثالیں پیش کرتی ہیں، وہی قومیں خدا کی جانب سے تاج امامت کی مستحق قرار پاتی ہیں۔ وہ زمین میں رہنمائی اور زمین میں قیادت کے منصب پر فائز کی جاتی ہیں۔ وہی قومیں خدا کی نگاہ میں خدا کی نمائندہ، خدا کی برگزیدہ، خدا کی سلیکٹڈ اور الیکٹڈ قومیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن نے یہاں بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ آزمائشوں سے امت مسلمہ کبھی گھبراتی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی نمرود اس امت کو ختم نہیں کر سکتا، اور کوئی آتش کدہ اس امت کو جلا نہیں سکتا۔ اس امت میں توحید کی جو طاقت ہے، یہ طاقت اس امت کو لازوال اور لافانی امت کے طور پر پیش کر دیتی ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے جو ہے پیش کیا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور دوسری طرف اقبال نے جو بات کہی، اسی بات کو میں سوالیہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آج کے اس عید الاضحیٰ کے پیغام کو امت مسلمہ کے نام منسوب کرتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ہاں، اللہ کو ابھی ہمارا امتحان مقصود ہے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی سرپرستی اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی ولایت ہمیں شامل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم بامراد ہوں گے۔ آئیے کہ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس عید کو پورے عالمی امت مسلمہ کے لیے خیر و سعادت کا باعث بنائیں، برکت کا باعث بنائیں، اتحاد کا باعث بنائیں، اور اللہ تعالیٰ عالم انسانی پر رحم فرمائیں، ہمارے ملک پر رحم فرمائیں، یہاں کے انسانوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر حقیقی نور توحید کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں ابراہیمی اوصاف اور ابراہیمی مشن سے رب کریم جو ہے ان کو متصف فرما دے۔ رب کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا ابراہیم کی دعوت کا امین، اس کا وارث اور اس کا پاسبان و ترجمان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔